الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ترجمہ یوں ہے: اور تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے شک ہم آپ کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے تفسیر کے ایک درس میں یہ بات گزری ہے کہ عرب کے اندر کچھ خاندان ایسے تھے، کچھ گھرانے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اسی عرب کے اندر کچھ خاندان ایسے بھی تھے، کچھ گھرانے ایسے بھی تھے جو اپنے بچوں کو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مار دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ فقیری کے ڈر سے، فاقوں کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو منع کیا، کہا کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، اس لیے کہ ہم آپ کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین کے اوپر جو بھی جاندار ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، سمندر میں رہنے والی مخلوقات، مچھلیاں وغیرہ ہو، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، جنگلوں میں رہنے والے بڑے بڑے درندے اور بڑے بڑے جانور کیوں نہ ہو، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ جو زمانے جاہلیت میں تھا، اپنے بچوں کو مارنا، اپنے بچوں کو قتل کرنا، اس ڈر سے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جب ہماری روزی روٹی میں شریک ہوگا تو پہلے سے ہی ہم لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور کئی مرتبہ کئی دن تک بھوکے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ بچہ بڑا ہوگا، جب کھانا کھانا شروع کرے گا تو ہماری روزی روٹی میں شریک ہوگا تو مزید ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے بچوں کو مار دیا کرتے تھے، بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بھی جرم ہے، بڑا بھیانک جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ڈر سے اپنے بچے کو مار دینا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ گناہ جو اسلام سے پہلے عرب کے اندر پایا جاتا تھا، ترقی کرتے کرتے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہمارے اندر جو ہے الگ الگ شکلوں میں یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ اگر غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جاہلیت میں جو ہے لوگ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو مار دیا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں
بچے کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے۔ کئی طریقے آئے ہوئے ہیں بچوں کی پیدائش پر روک تھام لگانے کے لیے، بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے عورتیں ابارشن کرواتی ہیں، مرد حضرات نس بندی کرواتے ہیں، اسی طرح حمل کو روکنے والی دوائیوں کا اور انجیکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ عورتیں ابارشن کیوں کرواتی ہیں یا نس بندی کیوں کروائی جاتی ہے؟ عورتیں حمل کو کیوں روکتی ہیں؟ اس کے وجوہات اور اس کے اسباب اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ان میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہی ہے جو عرب کے اندر تھی۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس ڈر سے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو خرچہ بڑھ جائے گا، غریبی آئے گی، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں 2 بچوں کے بعد یا 3 بچوں کے بعد اپنی عورتوں کا، اپنی بیویوں کا ابارشن کروا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے فگر کو مینٹین کرنے کے لیے کہ کہیں حمل کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر کوئی خرابی نہ آئے، اس وجہ سے وہ کیا کرتی ہیں؟ ماں بننا ہی نہیں چاہتی، اسی لیے ابارشن کروا لیتی ہیں یا انجیکشنز یا دوائیوں کے ذریعے حمل کو روکتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو ذلت و رسوائی کے ڈر سے یا شرم کی وجہ سے اگر زیادہ بچے ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر زیادہ بچے ہوں گے تو معاشرہ، لوگ، گلی محلے والے ایک عجیب نگاہ سے دیکھیں گے، اسی لیے کیا کرتی ہیں 2 یا 3 بچے کے بعد ابارشن کروا لیتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ جو بھی وجوہات ہیں جن اسباب کی بنا پر یہ کیا جا رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں دیکھیں کہ اس کا حکم کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً اولاد کو قتل کرنا یا اولاد کو پیدا ہونے سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ خوبصورتی کی وجہ سے عورتیں جو ایسا کرتی ہیں، کب تک آپ ایسا کریں گی؟ بوڑھا بھی تو ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بھی تو جانا ہے، جواب بھی تو دینا ہے اللہ کو، لہذا اللہ سے ڈریے، اللہ رب العالمین کی اس سرزمین میں اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف کوئی کام نہ کریے۔ میرے محترم بھائیو، ایک دوسری بات، آج کل ہماری حکومت ہو یا اسی طرح دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، بہت سارے ملک جو ہے بچوں کی پیدائش پر پابندیاں لگاتے ہیں، بچوں کی پیدائش پر روک تھام کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ کم بچے پیدا کیے جائیں، بچوں کی پیدائش کم ہو، اور اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ نعرے بناتے ہیں، الگ الگ سلوگنز مشہور کرتے ہیں، جیسے ہم 2 ہمارے 2، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا پریوار ہنستا کھیلتا پریوار، منی فیملی، ہیپی فیملی۔ اللہ کے بندو، یہ جو بھی نعرے ہیں، یہ جو بھی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، آپ کو ابھارا جا رہا ہے، اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ تقریباً 1837 میں
یا 1887 کے اندر ایک عیسائی عالم گزرا ہے، بہت بڑا عیسائی عالم، انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر۔ اس نے جو ہے ایک نظریہ، ایک تھیوری لوگوں کے سامنے رکھی، اور اس عالم کا نام رابرٹ مالتھس بتایا جاتا ہے، اور اس تھیوری کو تھیوری آف پاپولیشن یا مالتھس تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے ایک نظریہ رکھا، ایک تھیوری رکھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا ماننا یہ تھا کہ جس طرح سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے، بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ روزی کم پڑ جائے گی اور زمین جو ہے رہنے کے لیے کم پڑ جائے گی، لہذا اس بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنا ہوگا۔ یہ خطرناک تھیوری، یہ خطرناک نظریہ، نہ جانے کتنے لوگوں کی جان اس نے لے لی، کتنی ہی انسانیت کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے آج بہت سارے ملک انسانیت کے دشمن ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش ہی کم ہو، دوسرے نمبر پر ان کا ارادہ یہ ہے کہ نئی نئی بیماریاں لوگوں کے درمیان پیدا کر کے، نئے نئے وائرس ان کے درمیان چھوڑ کے انسانیت کو ختم کیا جائے، انسانیت کو کم کیا جائے۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس نظریے کو، مالتھس کے نظریے کو، رابرٹ مالتھس کے نظریے کو انہوں نے بہت زیادہ سیریس میں لے لیا، اسی لیے بچوں کی پیدائش پر روک لگانے میں لگ گئے اور ادھر انسانیت کو ختم کرنے میں لگ گئے۔ ذرا آپ عقل مندی سے سوچیں، ایک لمحے کے لیے ہم اس کے نظریے کو مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے اس کی تھیوری کو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ چلو واقعی آبادی بڑھ رہی ہے اور روزی کم ہو رہی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا صحیح حل کیا ہے؟ ایک عقل مند کہے گا کہ اس کا صحیح حل یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ روزی روٹی کے وسائل کو بڑھایا جائے، زیادہ سے زیادہ اناج اگانے کی طرف دھیان دیا جائے۔ سال میں اگر 2 پیک آپ نکالتے ہیں تو کوشش یہ کریں کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ 3 پیک آپ حاصل کریں، سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ اگایا جائے، اور نئے نئے طریقے سے، جدید طریقوں سے کس طرح سے روزی کو بڑھایا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور آپ نے روزی کے خاطر، اناج کے خاطر معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اچھی خاصی انسانیت کو قبر میں اتار دیا۔ کتنا گھناؤنا جرم ہے، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا جائے تو اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو، تمام کے تمام لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اور آپ اتنی بڑی انسانیت کو قتل کر رہے ہیں محض اناج بچانے کے لیے، روزی بچانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے۔ گزشتہ دور میں آبادی کم تھی، اسی طرح روزی کے وسائل بھی کم تھے، اور آج دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے تو نئے نئے طریقے سے کس طرح روزی اگائی جا رہی ہے، نئے نئے طریقے سے اناج اگائے جا رہے ہیں، اور کتنے انواع و اقسام کے کھانے اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے رکھ دیے جو پچھلے زمانے میں بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کی قدرت میں غور کرو، اللہ رب العالمین نے جو قوانین بنائے ہیں یقیناً بڑے محکم ہیں، بڑے عدل و انصاف پر قائم ہیں، اور آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اللہ رب العالمین کی قدرت کے خلاف ایسے کام نہ کرو۔ یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے
چاہے ہماری عورتیں ہوں چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں، ان کو ایسے نظریے سے، ایسی تھیوری سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ شریعت صرف اتنی اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی عورت کو خطرہ ہو، بار بار حمل کی وجہ سے اس کو خطرہ ہو، ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہو کہ اگلی مرتبہ اگر یہ حاملہ ہوں گی تو ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان کے جسم میں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں پورے طور پر آپ حمل کو روک سکتی ہیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے، علماء نے جس کی اجازت دی ہے، وہ یہ کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد اگر آپ گیپ کرنا چاہیں، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال تک اگر آپ گیپ کرنا چاہیں، اس لیے کہ تاکہ اس چھوٹے سے بچے کی پرورش اچھے سے ہو، کیونکہ اگر زیادہ بچے جمع ہو جائیں گے، ماں باپ پر ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے کہ آپ بچوں کی اچھی پرورش کر پائیں، آپ ایک بچے کے بعد 1 سال یا 2 سال اگر گیپ کرنا چاہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی خوبصورتی کے لیے یا شرم کی وجہ سے یا فقر و فاقہ کے ڈر سے اگر حمل کو روکنا چاہیں یا ابارشن کروانا چاہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آگے 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے اور یہ زمین کے اندر زلزلہ آ جائے اور یہ پہاڑ کٹ کٹ کر اوندھے منہ گر جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کا، اللہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ کے بندو سبھی جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو عقیدہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول، ان کی یہ بات اس قدر خطرناک ہے اور ہمارے لیے اس قدر غضبناک ہے کہ ہمارے غضب کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے اور یہ پہاڑ گر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اپنے غضب کے باوجود، اپنے غصے کے باوجود ان تمام چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں اور بندوں پر رحم کیے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے بیٹا تصور کرنا، ماننا، حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کوئی بیٹا مانتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ مسلمان تو اس سے محفوظ ہیں، لیکن بات یہاں پر آ کر رک جاتی ہے۔ مسلمانوں سے غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ جب کرسمس کا موقع آئے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، وہ ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہے تو یہ بھی مسکراتے ہوئے ان کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ وہ کسی کو میری کرسمس کہتا ہے تو یہ بھی مسکراتے ہوئے جواب میں میری کرسمس کہتے ہیں۔ وہ ان کو گریٹنگ کارڈ بھیجتا ہے، یہ بھی بھیجتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، گویا ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی توہین کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس خطرناک اور خبیث گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دکاندار حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسے سامان نہ بیچیں جو ان کی عیدوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے وہ ایکسماس ٹری ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ کراس، وہ جو صلیب ہوتی ہے عیسائیوں کی، ان کے کچنز بیچے جاتے ہیں،
ان کو تحفے تحائف کی شکل میں بیچا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان گریٹنگ کارڈز ہیپی کرسمس کے، میری کرسمس کے اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں۔ بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے۔ اپنے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے، اپنی کمائی کے خاطر تم اللہ رب العالمین کو گالی دینے لگ گئے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اتنا بھیانک جرم ہے اور ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں، اور ہم صرف اپنے دوستوں کا خیال اور اپنی کمائی کا خیال۔ لہذا اللہ کے بندو، اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور عیسائی ہو یا یہودی ہو، یہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہ سکتے۔ جب عید کا موقع آئے، جب ان سے ملاقات ہو، اگر یہ آپ کو ایسے الفاظ کہیں تو آپ خاموش رہ جائیں، اور اگر ان کے سامنے وضاحت کر سکتے ہیں تو وضاحت کریں، اس کلمے کی خطرناکی اور اس عقیدے کی خطرناکی ان کے سامنے بیان کی جائے، ان کو بتایا جائے، ان کے عیدوں میں اور ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہوں۔ بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے اور توحید کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، یہ خطرناک نظریے اور اسی طرح سے یہ خطرناک عیدوں سے ہم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب تک تو زندہ رکھ، صحیح عقیدے پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو صحیح عقیدے پر موت آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔